گوادر میں اس وقت شدید پروٹیسٹ جاری ہے چین کے خلاف، نعرے بازی کی جا رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو چین کے خلاف جو نعرے بازی ہو رہی ہے وہ غلط ہے، اور جو نعرے بازی کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں صحیح ہیں تو غلط کون ہے؟ تو غلط ہماری پالیسیز ہیں جو ہم نے گوادر کو لے کر بنائی ہیں۔ کیا سارا معاملہ ہے اس ٹینشن کا آپ کے سامنے دوستو رکھتے ہیں، ساتھ یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ سعودی عرب نے نیوم شہر میں کیا کیا جو پاکستان کو گوادر میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی رائے میں دوستو گوادر پر، وہاں کے وسائل پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ وہاں کی لوکل آبادی کا یا پھر پورے پاکستان کا؟ آپ اپنی رائے بھی یہاں پر ضرور دیں تاکہ پتہ لگے پاکستانی گوادر کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، گوادر میں اس وقت حق دو تحریک شروع ہو چکی ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہی ہے کہ گوادر کے جو لوگ ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے۔ ایک تو وہاں کے نیٹیوز ہیں اور ان کے ساتھ ہی برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کو بار بار چیکنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں ان کے روزگار ہیں وہاں ان کو جانے نہیں دیا جاتا، یعنی کہ فشرنگ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، یہاں اس کے ساتھ اس بات کو بھی واضح کرتے چلیں کہ گوادر اس وقت ایک سیکیورٹی سٹی ہے، اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دشمن کی نظر ہمیشہ اس پورٹ پر رہی ہے۔ کلبھوشن جادیو بھی گوادر پر حملے کرنے کے لیے پاکستان داخل ہوا تھا، تو گوادر ایک ایسی جگہ ہے جو اس ریجن میں پاکستان کو ایک بڑا مقام دے سکتا ہے، جو کہ پاکستان کے دشمن چاہتے نہیں ہیں۔ اب ایسی سٹی کو ظاہر ہے ایکسٹرا سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے، جس وجہ سے اب وہاں کے جو نیٹیوز ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں، اور حق دو تحریک شروع کر دی گئی ہے۔ اب اس میں آج ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور ایک پولیس کا جوان اپنی جان کھو بیٹھا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان اس سب سے نکل کیسے سکتا ہے اور اس کا واحد حل کیا ہے۔ گوادر میں جاری حق دو تحریک کے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جب تصادم کے دوران فائرنگ ہوئی تو ایک پولیس کانسٹیبل یاسر جاں بحق ہو گیا۔ ترجمان بلوچستان پولیس اسلم خان کے جانب سے جاری بیان کے مطابق ہاشمی چوک پر تصادم کے دوران گولی سیدھی کانسٹیبل یاسر کی گردن میں لگی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر دم توڑ گیا۔ ترجمان پولیس نے بتایا کہ مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف پولیس اہلکار کے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا، جن کی سربراہی میں مظاہرہ جاری ہے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النانگو نے بتایا ہے کہ حق دو تحریک کے تمام مطالبات تسلیم کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی قیادت میں گوادر میں جاری دھرنے کے شرکا سے مذاکرات کیے تھے۔ صوبائی وزیر داخلہ نے جاری بیان میں بتایا تھا کہ حق دو تحریک کے کچھ ایسے مطالبات ہیں جو صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ نان کسٹم پیڈ کشتیاں پکڑی گئیں جنہیں چھوڑنا صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ ضیاء لانگو کے مطابق مظاہرین کے بارڈر اور گوادر پورٹ کے حوالے سے مطالبات جائز ہیں، مگر ہمارے اختیارات نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حق دو تحریک کے زیادہ تر مطالبات وفاقی حکومت سے متعلق ہیں۔ اب ایک طرف وہاں کے لوگ پریشان ہیں کہ چین کی وجہ سے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ہمیں مچھلی تک پکڑنے نہیں دی جاتی، بار بار ہر جگہ پر پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اور یہ الزام بھی لگتے رہے ہیں کہ چین ہماری ساری مچھلی پکڑ کر لے جاتا ہے۔ اب چین کا موقف یہاں یہ ہے کہ اس کے لوگوں کو گوادر میں سیکیورٹی فراہم کی جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے واقعات پاکستان میں ہو چکے ہیں جس میں چین کے ورکرز کو مارا گیا ہے۔ اب پاکستان بھی یہاں مجبور ہے چین کے لوگوں کو سخت سیکیورٹی دینے میں، کیونکہ چین ہی یہاں انویسٹ کر رہا ہے۔ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو گوادر میں ترقی رک جائے گی، اس لیے یہاں یہ سب ٹینشن ہے۔ لیکن یہاں غلطی صرف پاکستان کی حکومتوں کی پالیسیز کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں گوادر میں کتنے لوگ آباد ہوں گے؟ چند ہزار لوگ۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا ڈیٹا جمع کر کے ان کو ایک کیٹیگری میں رکھ دینا چاہیے کہ یہ سب یہاں کے نیٹیوز ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی ہوگی اور ان سب کو آگاہ کیا جائے گا کہ کیسے کیسے بیہیو کرنا ہے، اور ان کو بتایا بھی جائے کہ کیوں ان کو اس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی چیکنگ نہیں ہوگی، آپ کو مختلف ایریاز میں جانے سے روکا نہیں جائے گا، جس سے ان نیٹیوز کو ان کے حق ملتے رہیں گے۔ اور دوسری جانب ایک کیٹیگری ایسی رکھی جائے جو نان نیٹیوز کے لیے ہو، جس میں ان کی سخت چیکنگ کی جائے جو گوادر سے باہر سے لوگ آئے ہوں۔
اس کے علاوہ ان کو بہت سی جگہوں پر جانے سے روکا جائے جو سیکیورٹی رسک میں آتی ہیں۔ تو اس طرح پاکستان اس معاملے کو روک سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب گوادر میں ترقی ہو تو گوادر کو ایک سمارٹ سٹی میں تبدیل کیا جائے جہاں پر ہر جگہ کیمروں کی مدد سے نگرانی ہو۔ اب سعودی عرب نے جو نیوم شہر میں کیا وہ پاکستان کو نہیں کرنا گوادر میں، بلکہ اپنے لوگوں کو حق دینا ہے۔ سعودی عرب نے نیوم شہر بنانے سے پہلے وہاں کے غریب لوگوں کو جن کے وہاں گھر تھے نکال باہر پھینکا، اور جو نہیں مانے ان کو قتل کر دیا تھا۔ 2 سال قبل ایک سعودی ایکٹیوسٹ کو قتل کر دیا گیا تھا سعودی عرب نے، جس نے ایکسپوز کیا تھا کہ کیسے وہاں کے لوگوں کو مار مار کر بھگایا جا رہا ہے اور چند پیسے دے کر ان کو ان کی جگہوں سے خالی کروا دیا جاتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس ایکٹیوسٹ کو بھی سعودی عرب کی فورسز نے قتل کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس نے سرنڈر نہیں کیا، جس وجہ سے اس پر گولی چلانی پڑی۔ تو اگر سعودی عرب ایسا کرتا کہ وہاں کے نیٹیوز کو کہتا کہ آپ یہاں پر رہیں، کچھ جگہ آپ لے لیں جو آپ کے بعد میں کام آئے گی، جب یہ شہر بن جائے گا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور باقی جگہ سعودی عرب لے لیتا، لیکن سعودی عرب نے ان کی بھی جگہ پکڑی اور ان کو اس جگہ سے ہی نکال دیا۔ تو پاکستان کو ایسا نہیں کرنا، بلکہ سب سے پہلے گوادر کے لوگوں کو ان کا حق دینا ہے۔ سب سے پہلے ان کا لائف سٹائل چینج ہو، اور پھر گوادر کا فائدہ باقی پاکستان کے علاقوں تک آئے۔